بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ ہے اصل یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھکے ماندے دنیا کے حالات سے دو چار پریشانیوں میں مبتلا، اور ایسے لوگ جن کو اسباب بالکل جواب دے گئے ہوں، حالات بالکل ساتھ نہ دے رہے ہوں اور سارے چھوڑ چھاڑ گئے ہوں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ وہ وظیفہ آیت کریمہ کا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ برادران عزیز، جو لوگ مختلف حالات سے دوچار رہتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی وجہ سے انسان کے نفسیات پر اثر پڑتا ہے، اور ان حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، جبکہ مسلمان کے لیے جو مایوسی ہے وہ زہر قاتل ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا رب وہ نہ دیوتا ہے اور نہ ہی کسی سے مدد چاہتا ہے، اور نہ ہی انہی کی طرح جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے معبود بنائے ہوئے، ایسوں کی طرح نہیں۔ ہمارا رب طاقتور ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بگڑی وہی بنانے والا ہے، وہی بنانے والا، انہونی کو ہونا کرنے والا وہی ہے۔ انسانوں کی نظر میں جو کام ناممکن ہے ان کو ممکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جہاں لوگ کہیں بابا یہ کام تو آپ کا نہیں ہو سکتا، ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے سجدہ تو کر، اس مصلی پر تیرے آنسو گرنے کی دیر ہے، تیرے کاموں کو آسان بنانا میرا کام ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، آسانی کی طرف رخ ہو جاتا ہے، معاملات سیدھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کے تمام اختیار کے ساتھ، اس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مانیں کہ اللہ ہے، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات موجود ہے، اور اس سے رابطہ کرنے کے لیے کسی پتھر کی مورتی کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی 2 رکعت کی ضرورت ہے، رابطہ آسان۔ ہاں، اسی لیے برادران عزیز ایک بڑے پتے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمدردی اور خیر خواہی، اور دوسری محبت۔ محبت کے دعوے کرے لیکن ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے، وہ بھائی نہیں۔ خیر خواہی تو کر دیتا ہے، اس کے کام تو کر دیتا ہے، لیکن محبت نہیں ہے، یہ بھی بھائی نہیں ہے۔ بھائی وہ ہے جس میں یہ 2 چیزیں موجود ہوں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بہہ رہے ہوں سمندر کی طرح، اس کی جو موجیں ہوتی ہیں ان کی طرح، ایسے ایک آ رہی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اور اس طرح اس کی پوری خیر خواہی کا ایک سمندر موجزن ہے، اس کو بھائی کہتے ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یہ کیسے بھائی ہے؟ ارے ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان دوسرے کے کام آئے، دوسرے کا کام کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تک میں اس کا کام کرتا رہتا ہوں، کیونکہ
تعلق وہی ہے، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خیر خواہی ہو۔ ایسے لوگ جن کے ہاں کچھ اسباب نہیں ہے، وہ بیچارے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تم ان کا ساتھ دو۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، درد رکھو ان کا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آیت کریمہ جو ہے وہ بھی ایسے لوگ جو اضطرابی کیفیت میں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ڈائریکٹ آسمان سے مدد آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کریں، اس کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائیں۔ اب آپ دیکھیے، میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، کہ ہمارا جو رشتہ ہے اسلام کا، میری مومن بھی ہی ذات جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ بھی وہی اللہ ہے، جس پر آپ ایمان لائے ہیں وہ بھی وہی اللہ ہے، جس پر مشرق کا مسلمان ایمان لایا ہے وہ بھی وہی اللہ ہے، اور جس پر مغرب کا مسلمان ایمان لایا ہے وہی اللہ اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ ہمارا باہمی تعلق ہے کہ مومن بھی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، جن پر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کو ہم بصدق و یقین اپنی زبان کے ساتھ بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں، ان پر فدا ہونے کو شہادت سمجھتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ ہے ہمارا تعلق۔ اب جتنے حقوق لوگوں کے ہمارے ساتھ متعلق ہیں وہ سارے کے سارے اسی ذات سے جڑ کر پھر ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہم اس کا احترام کیوں کرتے ہیں، اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، اس کا ضروریات کا خیال کیوں کرتے ہیں، فلاں کی کفالت کیوں کرتے ہیں، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں، بیوہ کے سر پر کپڑا کیوں ڈالتے ہیں، اس کی ضروریات کی کفالت کیوں کرتے ہیں، یہ سارے کس وجہ سے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اس اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے میں ان سب کے حقوق کا خیال کروں، بہن کا احترام، ماں کا احترام، باپ کا احترام، رشتہ داروں کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ اسی لیے میں جس ذات پر ایمان لایا ہوں اس نے ان کے حقوق خیال کرنے کا مجھے حکم فرمایا ہے، اسی لیے کرتا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک ایکسچینج ہوتا ہے اور موبائل میں دوسرے کسی آدمی سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میرے موبائل کا ایکسچینج کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، آج کل ٹاور ہیں ان کے ساتھ جو اوپر لگے ہوئے ہیں ایکسچینج کا نظام ہے، اس کے ساتھ ہمارا موبائل جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سگنل آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب ہر ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس ذات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر کسی کے کیا حقوق؟ جب اس پر صحیح معنی میں ایمان نہیں لایا، بدعمل ہے۔ جب اس خدا کی ذات کی عظمت اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری تو یہ کیا حقوق کا خیال کرے گا؟ ابا کو کیا سمجھے گا؟ اماں کو کیا سمجھے گا؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرے گا؟ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور پھر یہی رشتہ دار، یہی اماں، یہی ابا، یہی چچا، یہی تایا، یہ سارا خاندان کسی وقت میں اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے۔ اس وقت ایک مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سارا خاندان ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، یہ ایک طرف، اب اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا کرے یہ بیچارہ اکیلا؟ اب یہ ان سے کہہ دے، بابا میں تمہاری عزت کرتا تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اماں جان تمہاری عزت کرتا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ سارے رشتہ داروں سے کہے میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔
اب میں اس ذات کو آپ کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم شادی پر ایسے رسم و رواج جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں کرو گے تو میں اس ذات کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا میں۔ جس طرح کسی آدمی کا کسی کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا، مثلا میرا نام محمد محبوب ہے، محمد اقبال کی وجہ سے میرا تعلق ہوا ہے زید کے ساتھ۔ اب زید مجھے کہتا ہے کہ محمد اقبال کے ساتھ تعلق توڑ دو، میں اس کو کہوں گا دیکھو بھائی میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بھائی محمد زاہد صاحب آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ بھائی اقبال کی وساطت سے ہے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا تعلق بنا ہے۔ اب میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد اقبال کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میرا اور آپ کا تعلق بنا ہے۔ تو برادران عزیز، اب ہم نے ان کو کہنا ہے سارے تعلقات کو کہ ہمارا تعلق تمہارے ساتھ اس لیے تھا کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو، ہم تمہارے حقوق کا فل تحفظ کرتے تھے، خیال کرتے تھے، تمہارے ساتھ محبت کرتے تھے، ہر وقت تمہارے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ جب تم نے اللہ کو چھوڑا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ اب میں تمہارے حکم پر نہیں چل سکتا، اب میں تم سب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جس ذات کی وجہ سے میرا تمہارے ساتھ تعلق تھا میں اس ذات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی صحابہ کرام کا کردار تھا۔ تو پوری دنیا میں من حیث طبقہ اگر کوئی طبقہ مقدس ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے ایمانی غیرت کی وجہ سے سارے رشتے چھوڑ دیے تھے، خدا کے ساتھ جوڑا تھا۔ آج ہم اس کے قدموں میں پڑے ہوئے، اس کے قدموں میں پڑے ہوئے قدموں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ شرف انسانیت کچلا جا رہا ہے، خدا کو چھوڑ کے مخلوق پر مہربان۔ اور پھر وہی مخلوق جب آنکھیں دکھاتی ہے، غصے سے دانت پیستی ہے، انگلیاں کستی ہے، تانے دیتی ہے، تنقید کرتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں میری تو بڑی اچھائیاں تھیں ان کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے۔ غیر اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کی تو یہی اشر ہونا تھا۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اب آئیے جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ جن کی بنی ہوئی تھی مخلوق کٹ گئی، اللہ نے کیسے ساتھ دیا ان کا۔ دریا کی موجوں میں بھی اللہ نے ساتھ دیا، سمندر کی تہ میں بھی اللہ نے ساتھ دیا، جگہ جگہ ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، جلتی آگ کے شعلوں میں بھی اللہ نے ساتھ دیا، پہاڑوں کی چٹانوں میں بھی اللہ نے ساتھ دیا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ قصور ہمارا ہے، غلطیاں ہماری ہیں، ہم اعتراف تقصیر کرتے ہیں، کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، رب کریم مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے ان سے یوں درگزر فرمایا کہ کرم کی گھٹا ان پر ڈال دی کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ریل اسٹیٹ ایجنسی زمینیں خریدتے تھے، زمینیں بیچتے تھے، پلاٹ خریدتے تھے، پلاٹ بیچا کرتے تھے، ان کا یہ کاروبار تھا۔ مختلف امور سر انجام دیتے، یہی مکان بھی خرید لیتے تھے، مکان بیچتے تھے۔ اب ایک آدمی جو خیر کے کام میں بڑا مشہور تھا، خیر کے کام کیا کرتا تھا، جہاں بھی کوئی موقع آیا وہاں خیر کے کام کرنے شروع کر دیے اس نے۔ کویت کا تھا، بہت بڑا سیٹھ تھا۔ اب وہ ایک جگہ پر پہنچا، اس ایجنسی کے ساتھ اس نے رابطہ کیا کہ میں نے کوئی مکان خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا مکان ہے بہت اچھا، جو آپ شرائط بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا مکان ہو، وہ ایسا ہی مکان ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو چلیں، آئیں، ہم آپ کو وہ مکان خرید کر دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا چلو دکھاؤ، ٹائم نکالا، چلے گئے۔
اس مکان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ دعا پڑھ رہی تھی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اس آدمی کو یہاں سے بھگا دیجئے اور میرے لیے کافی ہو جائیے اس آدمی کے مقابلے میں جو مجھے اس مکان سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اس نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، دل زور سے کہہ رہی ہے۔ اب انہوں نے سن لیا، اب باہر آئے، انہوں نے کہا کہ بیانہ دیجئے، یہ مکان لے لیجئے۔ اسے پوچھا کہ یہ کون ہے، عورت کون ہے؟ وہ جو مالدار آدمی تھا، خیر کے بہت کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے اصل میں یہاں ایک آدمی رہتا تھا، اس کی 2 شادیاں تھیں۔ ایک عورت کے بچے نوجوان تھے اور یہ جو عورت ہے دوسری، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بیچاری کے، یہی معصوم سے بچے جو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے مکان بنا لیے، گھر اور بنا لیے۔ اب اس گھر کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھے قیمت میں فروخت ہو جائے اور ہم اپنے اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ اب وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا اس مکان کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، کہاں رہے گی بیچاری؟ اس نے کہا چلو ان سے بات کرو، میں ابھی آتا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد میں پیسے دوں گا، بس ان سے بات کرو، پیسے ہم دیتے ہیں ان کو، طے کرو معاملات، ریٹ متعین کرو، مکان پسند ہے۔ اب وہ اس متعینہ تاریخ پر پہنچے اور ان کو پیسے دیے، مکان ان کا ہو گیا۔ اب ان کو بلایا، آئے، وہ مکان ان کے نام کرایا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہی آدمی جو مالدار تھا یہ وہاں پہنچا کہ اب میں اپنے مکان کو دیکھوں۔ اندر گیا تو اس عورت کی پریشانی بیچاری کی بے حد تھی کہ آج تو یہ مجھے نکالے گا، پیسے تو ادا ہو چکے ہیں، میں اپنا حصہ وراثت کا جو تھا تھوڑا سا وہ بھی لے چکی ہوں، وہ سارے اپنا اپنا حصہ لے گئے، یہ تو مجھے اپنے مکان سے بھگا دے گا، کہے گا جاؤ پیسے مل گئے، آپ تو چلی جاؤ، کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں اپنے معصوم بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں قصوروار، میں خطا کار، اے اللہ میں کیا کر سکتی ہوں بیچاری، تو میرا مددگار ہو جا۔ جب اس عورت نے یہی پڑھنا شروع کیا، دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی، تو اس نے، جو وہ کویت کا رہنے والا بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا اماں جان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فائل ہے، میں نے یہ پورا پلاٹ اور یہ مکان، یہ سارے کا سارا میں نے آپ کے نام کر دیا ہے، زندگی تک آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہ ہے، آپ ہمیشہ کے لیے اس کی مالک ہیں، میں نے آپ کے نام انتقال کرا دیا ہے۔ وہ فائل اس کو پکڑائی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ وہ بیچاری عورت دعائیں دینے لگی کہ اے اللہ اس کو بخت لگا دے، اے اللہ اس کو بے انتہا عطا فرما دے۔ اب مورخین نے، تاریخ کے لوگوں نے جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے اب وہ ملک کویت میں ان کی فیملی موجود ہے، اور کویت کے اندر بڑے بڑے جو مالدار ہیں ان مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس کی فیملی کا، جو خیر کے کام کرتا تھا۔ اللہ کی عطا بے انتہا ہے، اس کے منافع بے شمار۔ جب بھی ہم بے سہارا ہو جاتے ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو پکاریں اور اس عظیم ذات سے بھیک مانگیں، پھر دیکھیں کہ خدا کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ کی نصرت، اس کی مدد، اس کی رحمت کو دیکھیں۔ پروردگار عالم بے انتہا عطا کرنے کو تیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور بڑے متانت اور وقار کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ کبھی بھی اس عظیم ذات سے دائیں بائیں نہ ہوں، اگر ہوئے
تو شیطان جھپٹنے کو تیار بیٹھا ہے، تاک لگائے بیٹھا ہے کہ کس وقت یہ پھسلتا ہے۔ جب ہماری نگاہ غیر کی طرف جاتی ہے وہ اچک لیتا ہے، شراب بیچ لو، شراب پی لو، حرام کھا لو، سود لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، حرام راستے بتاتا ہے۔ جب ہم حلال کا رخ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ پاک تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے کہ مخلوق کے سانس ہیں، اتنے ہی راستے اللہ پاک پھر بنا دیتے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس کو پڑھا کریں۔ فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ دعائے یونس ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ اس دعا کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب اس دعا کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجات مرحمت فرمائی، پھر وہی نبوت کا جو مقام تھا وہ اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم میں پہنچے اور جا کر ان کو دعوت دی، پوری کی پوری قوم اللہ کے راستے پر آ گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ممکن تھا۔ اب ہمارے حالات، کسی کے مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں، کسی کا اس کا گھر مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، کسی کے سربراہ مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں، نکلنے کے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے، مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی کہ مسائل ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دشمن مغلوب ہوں گے، تسخیر کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کی دلوں میں محبت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، جو انسان سے عہدے چھوٹ رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک بحال فرما دیتے ہیں، اور ٹوٹا ہوا مقام اللہ پاک لوٹا دیتے ہیں۔ کیا کیا میں فوائد اس کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو 313 مرتبہ روزانہ اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار منافع پیدا فرما دیں گے، تو بے شمار فوائد اس کے برکت سے حاصل ہوں گے۔ مجھ سیاہکار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔